الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپیشل پروگرام کے ساتھ منورتی کی حاضر خدمت. ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کن خطرات کا سامنا ہے اور پاکستان اس سے کس طرح سے نکل سکتا ہے. پاکستان میں ایک جانب تو مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے آئے روز لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طالبان سے ہمارے کبھی مذاکرات ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جنگ کرنے نکل پڑتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر تشریف فرما ہے جناب امیر محمد اکرم اعوان صاحب، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کا موضوع چونکہ بہت حساس ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک سیر حاصل سی گفتگو کی جائے تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں اپنی بات منوانے کے لیے ہم پہ آئے دن کچھ نہ کچھ روب جماتی رہتی ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اندرونی کئی سارے خطرات کا سامنا ہے ہمیں اور ان سے دو چار ہیں. معاملات کیا کیا ہیں، کون کون سے خطرات ہیں ہمیں، اور اس سے کیسے نکلا جائے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. گزارش یہ ہے کہ ایک ہیومن باڈی ہے، انسان کا ایک وجود ہے، اس میں فطری طور پر ایک ریزسٹنگ پاور ہے. جب تک اس کی وہ ریزسٹنگ پاور مضبوط رہتی ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. باڈی خود بخود انہیں ریزسٹ کرتی رہتی ہے. جب اس میں ویکنس آتی ہے تو ایک بیماری نہیں، ایک وقت میں 10-20 بیماریاں چمٹ جاتی ہیں، کیونکہ باڈی میں ریزسٹنگ پاور نہیں ہے. قوت مدافعت ختم ہوگی تو جو بیماری گلی سے گزر رہی ہے وہ کہتی ہے یہاں بھی جگہ ہے، یہاں بھی 2 دن ٹھہر جائیں. ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہماری ایک ریزسٹنگ پاور تھی وہ ضائع کر بیٹھے. اب جس کا جی چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے. جب تک ہماری قوت دفاع نہ مضبوط ہو، ہمارا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، ہم ایک قوم نہ ہو، سب کا درد ایک نہ ہو، تو یہ تو ہوتا رہے گا. ہم قوت مدافعت کھو چکے. اس کو بحال کرنے کا کیا؟ بحال کرنے کا اس کو طریقہ جو قرآن کریم نے اور اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان پر اسے 2 نعمتیں ملتی ہیں. ایک اس کے حقوق ہے معاشرے پر، کہ اسے معاشرے سے کیا ملنا چاہیے. ایک اس پر معاشرے کے حقوق ہیں جو اس کے فرائض ہیں، کہ اسے معاشرے کو دینا کیا ہے، وہ اس کا فرض بنتا ہے اور معاشرے کا حق ہے. آپ کا جو اپنا حق ہے وہ تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، چلو میں نے معاف کیا، آپ کو اختیار. لیکن جو آپ پر فرض ہے وہ آپ معاف نہیں کر سکتے، وہ آپ کو فرض ادا کرنا ہے. اب ہماری صورت یہ ہے کہ ہم حقوق کے حصول کے لیے تو جلوس نکالتے ہیں، فرائض کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مثلا وکلاء کی ہڑتال ہو گئی، ٹھیک ہے ان کے حقوق مجروح، لیکن جن لوگوں نے انہیں فیس دی ہوئی تھی ان کا ان پر کوئی حق نہیں تھا. ظاہر ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں تو اپنے حق کے لیے تو لڑ رہے ہیں. لوگ اس طرح سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کہ کوئی دوسرے کا اچھا استاد ہڑتال کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں، معاشرے کا کوئی طبقہ کر دیتا ہے.
تو کیا ڈاکٹروں پر مریضوں کے حقوق نہیں تھے؟ وہ ڈاکٹروں کا فرض نہیں، انہوں نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا اور حقوق کی طلب میں لگ گئے۔ تو جب ہمیں یہ احساس بیدار ہوگا کہ مجھے فرض ادا کرنا ہے، حق کا مطالبہ اپنی جگہ کرو، آپ معاف بھی کر دو کر سکتے، مطالبہ کرو کر دو، تو اس کا حکم ایسا طریقہ بنائیں کہ جو میرا فرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، اپنے حق کے لیے بھی لڑتا رہوں، تو پھر ہم ایک قوم بن جائیں گے۔ پھر جو غیر ملکی طاقتیں انہیں بھی پتہ ہوگا کہ کسی ایک پاکستانی کو چھیڑا تو یہ 20 کروڑ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک جگہ ڈرون مارا تو یہ 20 کروڑ لوگ بندے کھڑے ہو جائیں گے، ایک جگہ کسی پر گولی چلی تو یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ڈفلی بجانی ہے، یار جو ہوتا ہے کرتے رہو۔ اچھا، امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ افلاس کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، جنہیں میں پیدا کرتا ہوں انہیں میں رزق بھی دیتا ہوں۔ رزق امریکہ نہیں دے رہا، جن لوگوں کے امریکہ سے مخالفت ہے وہ سارے بھوکے مر گئے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام حکومت ہے اس میں حکمرانوں میں بھی یہی کمی ہے کہ وہ فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے، بینیفٹس لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو بینیفٹس لینا چاہ رہے ہیں وہ بینیفٹس اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں یا وہ عوام کے لیے لیتے ہیں؟ بینیفٹس لیتے ہیں جی اپنے نفس کے لیے، دولتیں جمع کرتے ہیں اور اتنی جمع کرتے ہیں خود انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے پاس دولت کتنی، اور پھر جمع کرتے رہتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اسے کیا کریں۔ اگر ان کا ٹارگٹ دولت جمع کرنے سے ہٹ کر عوام کو حقوق فراہم کرنا بن جائے تو آج قوم بن سکتی، ایسی کوئی بات۔ لیکن یہ جو اس طرح کی خبریں گردش کرتی ہیں یہ جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں کہ جی اگر امریکہ سے ہم نے دوستی چھوڑ دی، اگر امریکہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے تو ہم ایک دن کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اب یوگو چاویز نے امریکہ سے کتنی دوستی کی، کیا بگڑا اس کو؟ یہ جو ہم کہتے ہیں مارے گئے جی وہ فلاں مصر میں یہ ہو گیا، عراق میں یہ ہو گیا، لیبیا میں یہ ہو گیا، بھائی یہ جو مارے جاتے ہیں یہ اپنی کوتاہیوں سے مارے جاتے ہیں، اپنے کردار سے مارے جاتے ہیں۔ امریکہ نہیں مار سکتا اگر ان کا اپنا کردار سے، اگر انہوں نے بھی قومیں بنائی ہوتی اور انہوں نے بھی وہ حقوق لوگوں کو دی ہوتے اور اللہ کا شعور دیا، لوگوں کو دولت دے دینا صرف یا لوگوں کو آسودہ حال کر دینا قوم نہیں بنتی اس سے، جب تک درد دل ایک نہ ہو، دل کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک نہ ہو قوم نہیں بنتی۔ اچھا، یہ جو اسی حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو مہنگائی آئے روز اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، تو یہی قوم کو یکجا کرنے کے طریقے ہیں کہ سب کا مفاد ایک ہو جائے اور سب یہی سمجھیں کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں تو اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں، یہ قوم کو منتشر کرنے کے طریقے، اس سے قوم بکھرے گی۔ اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو روئے زمین پر امیر ترین خطہ ہے۔ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور ہم بیگر بنتے، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے، بد انتظامی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب موجودہ وزیر اعظم میاں نواز شریف الیکشن لڑ رہے تھے اور انتخابی مہم ان کی شروع تھی تو انہوں نے جو وعدے کیے کہ میں مہنگائی کا خاتمہ کروں گا، میں ڈالر کو اس سے کم قیمت پہ لاؤں گا، پیٹرول کی قیمتیں کم کروں گا، میں بجلی بحران سے نکالوں گا، میں داخلی اور خارجی تمام تر خطرات سے عوام کو نکالوں گا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو یہ ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ وہ باہر بیٹھے تھے، حکومت میں نہیں تھے، تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ خزانے کی صورتحال کیا ہے۔ اس پہ آپ روشنی فرمائیے کہ ایک لیڈر کی جب یہ صورتحال ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ ایک عام آدمی، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، آپ بھی ایک عام آدمی ہیں، ہمارا سیاست سے نہ آپ کا تعلق ہے نہ میرا، نہ ہمیں خزانے کی فکر ہے نہ آپ کو، نہ ہماری معلومات ہیں کہ خزانہ کیا کیا نہیں،
لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کا خدا داد ملک دولت سے بھرا ہوا ہے، اور اگر اس کا انتظام کیا جائے اور اسے مینج کیا جائے تو آسودہ حالی آ سکتی۔ تو ایک لیڈر جو 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ نہیں جانتا، یعنی صرف عام لیڈر نہیں ہے، نیا آنے والا نہیں ہے، نیو کمر نہیں ہے پالیٹکس میں، 2 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو اسے خزانے کے حالات کا علم نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو کچھ سیاسی نعروں میں کہا جاتا ہے دے نیور مین اٹ، لوگوں کو ابھارنے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے وعدے تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا، جی، اس میں کوئی شبے کی بات ہے؟ تو پھر کہاں گیا وہ الیکشن کمیشن جو کہتا تھا کہ صادق اور میرے بھائی جھوٹ ایک جگہ تو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں سرحد کی ہے۔ یہاں تو میرا چھوٹا پوتا اگلے دن وہ میرے پاس اٹھا کے لے آئے، دن میں ایک دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے بچوں سے بھی، تو وہ لے آئے میرے پاس، تو وہ بیچارہ وہ چوسنی سی چوس رہا تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے یار دنیا میں آتے ہی بندے سے دھوکہ شروع کر دیتے، اسے نپل دو جس میں دودھ ہے، نہیں ہے تو یہ خالی اسے کیوں دے رہے، کیوں اس سے دھوکہ کر رہے؟ وہ بیچارہ دودھ سمجھ کے پی رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، ایک صرف ربڑ کی نپل ہے یار آتی تو یہ وہ نپل ہے جو قوم کو پوری قوم کو انہوں نے نپل دے دی ہے جس کے پیچھے کچھ اس کو چوس۔ صورتحال تو بڑی گمبھیر اور بڑی نہیں، میں اپنا یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم کسی بھی صورت IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، پھر وہی قرضے شروع جھوٹ بولتے تھے۔ میں اپنا اندازہ اپنی اسسمنٹ آپ سے عرض کر سکتا ہوں، میں کچھ یہی نہیں کہ 100% میں ہی صحیح ہوں، شاید میں غلط ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نپل انہوں نے دی تھی کہ چوستے رہو اور بڑے ہوتے رہو۔ تو یہ جو آئے دن ادھر سے خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں لائن آف کنٹرول کی، یہ کسی سازش کے تحت ہوتی ہے؟ وہ ان کی پالیٹکس، انڈیا کی پالیٹکس ہے، ان کے الیکشن آ رہے ہیں اور ان کے الیکشنوں میں جو زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ اینٹی پاکستان ملتا ہے۔ ایک رجحان ہے پبلک کا، بنایا سیاستدانوں نے شروع سے آج تک، جیسے اب سے کچھ سال پہلے تک ہمارے ہاں بھی یہی رجحان تھا کہ انڈیا کے خلاف جو لیڈر بات کرے وہ بڑا لیڈر ہے، اور بڑے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ اب ہمارے درمیان میں کچھ وہ خوش فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ آ گئے اور امن کی آشا آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ، تو کچھ وہ پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن وہ تیزی اس میں نہیں رہی۔ 3 پارٹیاں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں جو اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف سے بڑی توقعات وابستہ تھیں عوام کو کہ تحریک انصاف اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو ایک خوشحال پاکستان ہمیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کو ٹرائل بیسس کے اوپر ایک صوبہ ملا، خیبر پختونخوا، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی سلسلے کا اور اسی کڑی کا حصہ ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ یہاں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور 4 مارشل لا بھی ہے، فوجی حکومتیں بھی ہیں۔ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے بھی، نہ سیاسی جماعت نے اور نہ کسی مارشل لا نے ٹیلنٹ نہیں تلاش کیا، کوئی نیا ٹیلنٹ لاتے، نئے لوگ نکال کے لاتے کہ یہ اس شعبے میں ماہر ہے، یہ اس شعبے میں ماہر ہے، انہیں آگے لاتے۔ تو جس نے کیا اسی نے وہ پرانے سیاستدان پک کر لیے جو آزمائے ہوئے تھے۔ آپ 4 مارشل لا میں دیکھ لیں، وہی لوگ آگے، آپ اپنی سیاسی جماعت میں، آپ تحریک انصاف سمیت سب میں وہی پرانے لوگ جو پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے اور پھر مسلم لیگوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، اب تحریک۔ تو جب لوگ وہی ہوں گے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ اچھا، تحریک انصاف میں تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے ساری، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور باشعور لوگ ہیں، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ نہیں، ٹاپ پہ تو آپ کو سارے وہی لوگ نظر آتے ہیں جو پرانی حکومتوں میں حکمرانوں کے دائیں بائیں نظر آتے تھے۔ بات تو ٹاپ کی ہوتی ہے نا، کہ لیڈ تو ٹاپ کر رہی ہوتی ہے، اگلے ویل کہاں ٹرن کر رہے ہیں، پچھلوں نے تو پیچھے ساری گاڑی نے تو ادھر ٹرن کرنا ہے۔
تو فرنٹ ویل اور سٹیئرنگ تو وہی ہیں جو پرانے تھے. تو عمران خان کیا ہائی جیک ہو چکے ہمیں؟ اب یہ تو عمران خان کو پتا ہوگا، لیکن عمران خان جو باتیں از خود کرتے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ کچھ رہا ہے جو انہوں نے لوگ ساتھ دیے ہیں، جو ان کی رائے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ناظرین. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ اندرونی اور بیرونی کن خطرات کا سامنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور حکمران کیا کر رہے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے امید کی کون سی کرن ہے کہ جس کو وہ سامنے رکھ کے تو وہ جی سکے، وہ کوئی یہ تصور کر سکے کہ آنے والا میرا مستقبل اللہ سے عہد وفا باندھ لے، نبی کریم کا دامن تھام لے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامت رہے تھے، وہ بھی اس دوزخ میں سلامت رہے گا. یعنی کہ وہ ان چیزوں سے نکل آئے جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنے حقوق لے، اپنے فرائض ادا کرے. اللہ اسے سلامت رکھے گا، اسے ان فکروں سے آزاد کر دے. لیکن اس کا واسطہ تو ہر روز ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو کرپشن کے مہاراجا ہیں. بالکل. یہ سب پھر وہ کس طرح سے اپنے یہ سب بہانے ہیں. دیکھیں اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی متنفس کو وہ کام کرنے کو نہیں کہتا جس کی اس میں طاقت نہیں. بات ختم ہوگی. جہاں تک اس کا بس چلتا ہے یہ کرپشن نہ کرے، دوسرا کرتا ہے اللہ اس سے حساب لے گا. نہیں، ہم جنرل سی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گیس کا یا بجلی کا میٹر لگوانا ہے جو اس کی بڑی عام ضرورت ہے اور اس کی بنیادی ضرورت ہے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، چونکہ میں رپورٹنگ بھی کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال 4 سال یعنی پیسے دیے بغیر نہیں لگتا. اور پیسے دے دیں تو فوراً لگ جاتا ہے. بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت حل ہے اس کا. آپ سفارش کراتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وہ چیز لیتے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے، تو یہاں آئے گا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست کی. آپ کا حق ہے، آپ نے 10,000 روپیہ لینا ہے، وہ کہتے ہیں جی 50 دو ہمیں تو ہم تمہارا 10,000 دیتے ہیں. آپ نے 10 لاکھ لینے، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ رشوت دو، 10 لاکھ لے لو. اب اگر آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کا 10 ضائع جاتا ہے، رشوت دیتے ہیں تو آپ کا 10 کو 9 تو مل جاتا ہے. تو یہ رشوت دینا نہیں ہے، لینے والا ڈاکو ہے اور یہ ڈاکا ہے. وہ اپنا 1 لاکھ دے کر 9 لاکھ بچا لے. رشوت نہیں ہے، یہ لینے والا ڈاکو ہے اور ڈاکا مارا اور اسے لوٹ لیا. یہ عوام کو، یہ جتنے بھی لوگ لوٹ رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں، اور عوام جو لوٹ رہی ہے یہ مظلوم ہے. ہاں، اگر یہ ناجائز لینا چاہیں، جو حق نہیں بنتا وہ لینا چاہیں، تو پھر لینے دینے والا دونوں برابر. ایک آدمی کا ایک حق نہیں بنتا، وہ فیسلٹی وہ لینا چاہتا ہے، رشوت دے کے لیتا ہے، پھر دونوں برابر ہے دینے لینے والا. ایک اس کا حق بنتا ہے. ایک عام آدمی بجلی کا میٹر لگواتا ہے، اس کا حق ہے. اب اس پر وہ پیسے لیتا ہے، لینے والا ڈاکو ہے اور یہ بیچارہ لٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ یہ اس آیت کے اس زمرے میں نہیں آتے کہ جو لوگ مجبوراً اپنا حق لینے کے لیے پیسے ادا کرتے ہیں. یہ جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکو ہیں، جو پیسہ نکلواتے ہیں، ان کا کوئی سدباب ہمیں نظر نہیں آتا. جب بھی ایکشن ہوتا ہے تو وہ اس غریب آدمی کے خلاف ہوتا ہے کہ جس نے پیسے دے کے اپنا حق لیا ہوتا ہے. جس نے اس پہ ڈاکہ مارا ہوتا ہے وہ آزاد پھر رہا ہے. معاشرے میں بیلنس رکھنے کے لیے، توازن رکھنے کے لیے اللہ کریم نے قانون وضع فرمایا ہے، اور شریعت قانون ہی کا نام ہے، ضابطۂ حیات ہے. ہر جرم کی ایک سزا ہے. بعض سخت جرائم کی سزائیں اللہ نے مقرر کر دی، انہیں حدود کہتے ہیں. وہ طے ہیں کہ قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے، اور جو چھوڑ دی قاضی پر وہ اپنی ثوابدید سے سزا دے.
تو یہ جو قانون ہے جزا و سزا کا، جو بہترین معاشرہ صحابہ کرام کا تھا، افضل ترین معاشرہ دنیا میں، اس میں بھی جاری رہا. لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، انہیں سزائیں دی گئیں. آپ کے معاشرے میں سزا دینا ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے میں تو ایک اور کام شروع ہو گیا نا کہ سزا صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ جو جن کو عدالتوں نے سزا دی ہے ان پر عمل درآمد ہو رہا. ظاہر ہے جن کو سزا دی ہے، گزشتہ 8-9 سال سے سزائے موت کے قیدی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ان کی ساری اپیلیں سپریم کورٹ تک خارج ہو چکی ہیں، صرف پریزیڈنٹ کے دستخط باقی ہیں، وہ نہیں ہو رہے. اچھا، جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاشرے میں اس کی جرم کی ہیبت کیا ہوگی، اور جرم سے لوگ بچنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ اسی طرح آپ جن لوگوں کو میں تو اگلے دن ٹی وی پہ اور اخبار پہ سن رہا تھا بعض جیلوں میں کہ جو لوگ قید ہوئے انہوں نے مزدور رکھ لیے کہ تم میری جگہ قید کاٹو، میں تمہارے بچوں کو اتنے پہ، وہ گھر ہے اور اس جگہ مزدور قید کاٹ رہا. ظاہر ہے جی یہ پھر ساری وہی چیزیں ہیں نا کہ جب انصاف نہیں ملا، اب جو ڈاکہ مار کے کروڑوں روپے لوٹے گا تو وہ اپنی جگہ مزدور رکھنا اسے کیا مشکل ہے بھائی. اب دیکھیے نا، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک شخص نے اگر 50,000 روپے کی ہیرا پھیری کی ہے تو اس کو بھی 3 سال قید ہے. ایک شخص نے اگر 50 کروڑ کی ہیرا پھیری کی ہے تو اس کو بھی 3 سال قید ہے. تو جو 50 کروڑ والا ہے وہ تو 3 سال بڑا ہنسی خوشی گزارے گا، جو 50,000 والا ہے اس کے گھر کے برتن تک بک جاتے. کیسے ہم ان سارے بحرانوں سے نکل پائیں گے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کیا وہ کر پائے گی؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن جو کوئی جہاں جاتا ہے، ہر کے آمد امارت نوساخت، جو جہاں جاتا ہے وہ وہاں کی چیزوں کو اپنے ڈھب سے سنوارتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق کرتا ہے. انگریز آئے، یہی ملک تھا ہندوستان، اور یہاں مسلمان حکمران تھے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کل تو ہمارے ٹی وی پروگراموں میں مسلمان حکمرانوں کا خاص کر مذاق اڑایا جاتا ہے بڑی خصوصیت سے. لیکن یہ ان حکمرانوں نے، یہاں ریل نہیں تھی، کار نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تار نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، دہلی میں بیٹھ کر کلکتہ اور بنگال سے لے کر کابل تک اس ملک کو سنبھالا ہے، ہمالیہ سے دکن تک. اور اس زمانے میں پشاور سے 3 دن میں ڈاک دہلی پہنچ جاتی تھی، جو آج نہیں پہنچتی. آج تو بلکہ بندہ پہلے پہنچ جاتا ہے. یہی ملک تھا کہ جہاں فرانسیسی اور برطانوی اور مغربی لوگ ملازمت کی تلاش میں آیا کرتے تھے. یہی ملک تھا. بالکل یہی تھا. اور سونے کی چڑیا کہا گیا اسے. اچھا، انگریز نے قبضہ کیا. چھوڑو لمبی بات کو، مختصر کرتے ہیں. انگریز نے قبضہ کیا، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کا جو سسٹم تھا عدلیہ کا، تعلیم کا، سیاست کا، سارا اس نے ختم کر کے، اس نے لگ کے 1830-32 سے لگ کے 1880-86 تک ایک پورا نیا سسٹم دے دیا، جس میں نظام تعلیم بھی نیا تھا، عدلیہ کا نظام بھی نیا تھا، اور سیاست کا نظام سارا نیا آ گیا. وہ تھا کالونیل سسٹم جسٹ فار انڈینس. اگر برطانوی حکمرانوں کا کوئی بندہ غلطی کرتا تو اس کو چالان برطانیہ جاتا تھا، اور وہاں اس کا ٹرائل ہوتا تھا کہ یہ آزاد ملک کا شہری ہے، آزاد عدالتیں ہیں، وہاں ہوگا. ہندوستانی جرم کرے گا تو یہاں ٹرائل ہوگا کہ یہ کالونیل سسٹم ہے، یہ ملک ہماری کالونی ہے، یہاں کا نظام بھی کالونیل ہے، اور اس کے مطابق ٹریٹ کیے. آپ کو جب اللہ نے ملک دیا، آپ نے وہ قانون کالونیل بدلے، ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. آپ نے وہ سسٹم بدلا تعلیم کا، آپ نے تو اسے اس سے برتر کر دیا. آپ نے وہ پولیٹیکل سسٹم بدلا. آپ کے ساتھ ہندوستان تھا، اس نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں اپنے مقصد کے لیے. اس نے بہت سی تبدیلیاں کر لی ہیں. اس نے ساری سٹیٹس ختم کر دی تھیں پٹیل نے، اور نوابوں کو بھی عام آدمیوں میں بٹھا دیا تھا. آپ کی سٹیٹس تو ابھی چل رہی ہیں. اسی طرح قانون، نظام تعلیم، انہوں نے پرائرٹی دی اپنی زبان کو، اور انگریزی کو، اردو ختم کر دی. آپ کی پرائرٹی، آپ صرف عربی زبان کو لازمی کر دیتے تو بچے جو ایم اے کر جاتے وہ خود قرآن حدیث بھی پڑھتے، اپنا راستہ تلاش کر لیتے، یا نہیں؟
آپ کا آج بھی عدالتی میں نے ججوں سے پوچھا، سپریم کورٹ کے ججوں سے پوچھا، چیف جسٹس سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ بندے کو ہینگ کر دیتے ہیں، اس سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836، وہ 1836 میں پاکستان کب تھا کہ تعزیرات پاکستان بن گیا؟ پاکستان 1947 میں بنا، جس قانون کے تحت آپ پھانسی دے رہے ہیں وہ 1836 کے، وہ تعزیرات پاکستان، آپ تو مرنے والے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حیران ہو جاتے، کہتے ہیں یار کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو ایسا ہی۔ اچھا، یہ ایک بڑا حضرت صاحب المیہ ہے ہمارے ملک کا، جتنے بھی لوگ وہ جس بھی سیٹ کے اوپر، جس بھی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے، اور کبھی نہ سوچنے کی انہوں نے زحمت کی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ صرف آتے ہیں اپنے آفس میں، اپنا ٹہکا جماتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح سے ملک ہمارا؟ میری ایک ملاقات ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو سے، انہی کی خواہش پر، انہی کے حکم پر کہ ایک ملاقات چاہیے، تو اسلام آباد ان کے زرداری ہاؤس حاضر ہوا۔ ہماری تو کھلی ملاقات تھی، نہ کوئی پالیٹکس تھی، نہ کوئی وہاں۔ وہ گیلانی صاحب پشاور والے موجود تھے، اور یہ خورشید شاہ صاحب یہ بھی موجود تھے۔ بہت سی باتیں ہوئیں، بڑی تواضع انہوں نے کی، بڑی خود چائے وائے بنائی، فروٹ کاٹ کر دیا۔ ایک سٹیٹس ہوتا ہے ہر بندے کا، اچھے لوگوں کا ایک طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو بہت سے موضوع پہ بات ہوئی۔ ایک بات یہ آ گئی کہ میں نے کہا بھئی 2 حکومتیں آپ کی ختم ہو چکی ہیں، 2 میاں نواز شریف کی۔ جو منسٹر میاں نواز شریف کے پہلی حکومت میں تھے اور جن کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی، دوسری حکومت میں بھی وہی تھے، اللہ کا شکر ہے دوسری بھی ختم ہوئی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کی پہلی حکومت میں جو آپ کی کیبنٹ تھی اور جن وزیروں کے پاس جو محکمے تھے، آپ کی دوسری حکومت آئی تو وہی منسٹر تھے اور وہی محکمے ان کے پاس تھے، اور اللہ کا شکر ہے وہ بیڑا بھی ڈوب۔ تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو بندے نہیں چلا سکتے آپ انہیں کیوں دیتے؟ یعنی آپ خارجی اثرات پہ صدر نے ختم کر دی، اس پہ تو توجہ دیتے ہیں، اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے کہ یہ جو ٹیم تھی ہماری، کوئی نالائکی تو اس کی بھی تھی۔ تو میں نے کہا پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ جس شعبے کا ہے وزارت ہے، اس شعبے کے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ ٹیکنوکریٹس کو کیوں نہیں لاتے؟ یعنی آپ ایک عام آدمی کو بنا دیتے ہیں وزیر صحت، وہ نہیں جانتا تھرمومیٹر کس طرح دیکھنا ہے، تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو وزیر صحت کیوں نہیں بناتے؟ آپ شعبہ تجارت کا جو ہے وہ کسی بزنس مین کو دیں جو جس شعبے کا ہے، اور اس شعبے کے لوگوں کو آپ اسمبلی میں لائیں۔ کہنے لگے وہ لوگ ملتے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اقلیتوں کی سیٹیں رکھ لی ہیں، آپ نے دوسرے تیسروں کی رکھ لی ہیں، تو ٹیکنوکریٹس کی بھی رکھ لیں۔ تو بڑی حیران ہو کے مجھے وہ فرمانے لگیں کہ یہ باتیں آج تک کسی نے بتائی نہیں۔ اب آپ تیسری حکومت میاں صاحب کی دیکھ لیجئے، اور وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بیڑے ڈبوئے تھے۔ رشتہ دار تو آ گئے نا، نیو کمرز، جو پرانے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بیڑے ڈبوئے تھے، اور اب بھی ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب بھی یہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں تو وہ پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے نا جی کہ حکومت من مانی کرنے کے لیے نہیں ملتی، حکومت لوگوں کی مانی کرنے کے لیے ملتی ہے، پبلک کی فیسلٹی کے لیے ملتی ہے، لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے ملتی ہے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ، محافظ اور گارڈ ہیں۔ یہ اپنی لوٹ کے لیے نہیں آئے، یہ آئے ہیں 21-22، یہ تو کہتے ہیں 20-14 کروڑ 15 کروڑ، پاکستان کی آبادی 21 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ جہاں ان کی مردم شماری پہنچتی نہیں وہاں کتنے لوگ پڑے ہیں۔ تو یہ 20-21 لوگ کروڑوں کے حقوق کے محافظ بن کر آئے ہیں، انہیں پبلک کا دیکھنا ہے کہ کس میں ان کی بہتری ہے وہ کریں۔ لیکن یہ پبلک کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ اللہ ان سے پوچھے گا، اور اس کے نتائج ہم بھی ساتھ بھگت رہے ہیں کہ ہم بھی ووٹ دے کر خوش ہو جاتے ہیں، اب وہ ووٹ ہم بھگت رہے ہیں۔
تو یہ کب تک ہم اس طرح سے ووٹ بھگتتے رہیں گے اور کب تک ہم جب تک یہ سسٹم بیسیکلی تبدیل نہیں ہوتا. کون کرے گا؟ کہ حکمرانوں کو ہی کرنا چاہیے، اللہ جنہیں اختیار دیتا ہے. اب اس کالونیل سسٹم پہ یار 70 سال چلانا کون سی شرافت ہے؟ کوئی اس کا حق بنتا ہے؟ کیا ہم آج ان کی کالونی ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں فتح کیا؟ ان حکمرانوں نے یہ ملک فتح کیا، ہم لوگ ان کی کالونی ہیں. تو پھر کالونیل سسٹم ہم پر کیوں؟ یہ اپنا کیوں انگریز بنا سکتا تھا، مغل بنا سکتے تھے، ہر حکومت بنا سکتی ہے، یہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ اچھا، آپ کیا حکومت کو کیا تجاویز دیں گے اس وقت اس پروگرام کے تھرو کہ کس طرح سے وہ جو خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں اس سے کس طرح سے نکلا جائے؟ ایسے کام کریں جو پبلک کے فلاح کے لیے ہوں، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں. اپنی ہوس چھوڑ دیں، خود کو محض ایک گارڈ سمجھیں، ایک محافظ سمجھیں، اور لوگوں کے حقوق بنیاد رکھیں تعلیم سے، عدالتی نظام سے. دنیا میں اور ملک بھی تو ہیں یار. پرائرٹی پہ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ پرائرٹی پہ کرنے والی یہ 2 چیزیں ہیں، تعلیمی نظام اور یہ جو ہمارا نظام حکومت. اس میں چوروں کے لیے دروازے بند ہوں اور جن لوگوں میں استعداد کار ہے ان کو آگے آنے کا راستہ ملے. یہ تو ایک بزنس بن گیا ہے، جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ لگائے سیٹ جیتے اور پھر ملٹیپل کر لے، انہیں ضرب دے لے 2 سے 10. دیکھیے نا، اب جو انتخابات ہوئے آج سے 6 ماہ قبل، ان میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی بھی ایم پی اے 15 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے صرف 15 لاکھ خرچ؟ نتیجہ جو نکلتا ہے نا محترم، وہ کردار پہ، کرنے پہ نکلتا ہے. ہم کہتے رہے میں نے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں مرے گی، کھانا کھائیں گے تو مرے گی. یہ کہا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ نہیں جانتے یار کہ جو لوگ کروڑ 1.5 کروڑ کی لے کر گاڑیاں اور 10 20 گاڑیاں پھر رہی ہیں جلسوں میں، وہ 15 لاکھ خرچ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں یا ہر کوئی وقت گزار رہا ہے اپنا؟ وہی والی بات ہے کہ سب آتے ہیں اپنا ایک وقت اپنا بسر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے. تو اس روش کو بدلنا ہوگا. اب پھر بات وہی پہ آتی ہے کہ بدلے گا کون؟ اللہ کسی کو توفیق دے گا. انشاءاللہ یہ ملک تو رہے گا، اس سے تو ہمیں بہت امیدیں ہیں. انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا اور انشاءاللہ اچھائی بھی آئے گی. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. رات کا بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے، آخر گزر جاتا ہے. اب دسمبر کی راتیں ہیں، بڑی لمبی ہیں لیکن گزر ہی جاتی ہیں. سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہو جائے یہ بھی رات، انشاءاللہ گزر جائے گی، سورج بھی طلوع ہوگا. اللہ ایسے بندے بھی پیدا کر دے گا جو اس سسٹم کو بدلیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک آباد رہے گا. اور رات جتنی گہری ہوتی ہے صبح اتنی قریب ہوتی ہے. ناظرین، آپ نے جیسا کہ آج کی گفتگو سنی اور اس میں سجیشنز جو حضرت صاحب نے اس حکومت کے لیے اور عوام کے لیے بھی ظاہر ہے اس میں بہت کچھ تھا کہ جب تک اس نظام کو نہیں بدلا جائے گا، جب تک اس سسٹم کو نہیں بدلا جائے گا جو سسٹم رائج ہوا انگریز کے دور میں. پاکستان تو بن گیا لیکن پاکستان میں وہ سسٹم آج تک رائج ہے. پاکستان کا اپنا سسٹم کہاں ہے، پاکستان کے اپنے قوانین کہاں ہیں، وہ لانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو حکمران لوگ ہیں ان کو خلوص سے نیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات سے بالاتر ہو کے کہ ان کے اپنے کیا کہیں گے، بیگانے کیا کہیں گے، جو سچ ہے سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ کی ہی ہمیشہ فتح ہوگی. اگر آج سچ کے اوپر اور خلوص کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تمام خطرات، جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ قوت مدافعت ہم کھو چکے ہیں اور قوت مدافعت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح سے بحال ہوگی کہ جب خلوص سے نیت کے ساتھ سارے کام کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.